بنام محمد مصطفیٰ و آل محمد مصطفیٰ و شہداء کربلا ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الحاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و کتابہ المتین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات و سلام علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، 1427 ہجری کی چوتھی رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں ذکر حسین کے حوالے سے، اور اس عنوان کی ذیل میں آج ہماری چوتھی گفتگو ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ رات بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے ذوق کے لیے ہم نے قبلہ حافظ صاحب کو زحمت دی، جو ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ انہیں سنیے، مستفید ہوں، مصاب ہوں۔ میں فقط حاضری لگوانے کے لیے، یہ حاضری بھی بڑی چیز ہے، اور فقط اس لیے کہ آپ سے میں مربوط رہوں اور 2-4-10 منٹ کے لیے آپ سے بات کروں۔ اور قرآن کی آیت کے ذیل میں رات ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ ذکر کوئی بڑی خاص بات ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ کہا، اور پھر ذکر الہی کا جو طریقہ ہے اس نے جس کے ذکر کو باقی رکھا، اس کو جاری کر دیا مخلوق خدا میں۔ اور دیکھیے، انسان کی طبیعت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ انسان غم سے نجات چاہتا ہے، نقصان سے بھاگتا ہے، اور اس کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نسیان، بھول جانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ جہاں یاداشت نعمت ہے وہاں نسیان بھی نعمت ہے، اور اللہ جتنا چاہتا ہے، جتنا مناسب سمجھتا ہے، اتنا اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ انسان کی اس وجود پر غور کریں کہ اللہ نے اس میں کیا رکھا اور کیا کتنا رکھا، اور اس نے ایسا کمال کر دیا کہ آپ دیکھیے کہ انسان کے پورے منہ کو لعاب سے بھر دیا، اور یہی لعاب سانس کی نالی میں جو ڈھکنا ہے، کمال یہ ہے کہ سانس لینے کی نالی نیچے اور ٹھوس اشیاء کے گزرنے کا راستہ اوپر سے، اور
ادھر سے چیز چلتی ہے حلق سے اترنے کے لیے، وہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو اس کو بند کرتا ہے؟ ایک لمحے میں بے حد و حساب مخلوقات دنیا میں ہے، ہر ایک کی حلق سے جب شے گزرتی ہے، کیسا نگران ہے جی، کیسا نگران ہے، ہیں جی، کیسا نگران ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اور پھر کمال یہ رکھا اس نے، جو لعاب ڈھکنے کے اوپر رکھا اور جو لعاب ڈھکنے کے نیچے رکھا، ہیں دونوں لعاب، ہیں دونوں لعاب، ڈھکنے کے اوپر بھی لعاب، ڈھکنے کے نیچے بھی لعاب۔ اگر اوپر والا لعاب نیچے داخل ہو جائے سانس رک جاتا۔ تو خدا نے اپنے نظام میں یہ رکھا، جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں ہی رہنے دو، جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رہنے دو، ورنہ نظام میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر اوپر والا لعاب نیچے چلا جائے تو سانس کی ڈوری رک جائے گی، انسان مر جائے گا۔ تو جو خدا ایک قطرے کا ہزارواں حصہ لعاب آپ کو اوپر سے نیچے کرنے کا اختیار نہیں دیتا، وہ نظام چلانے والے کو اوپر نیچے کرنے کا آپ کو اختیار دے دے۔ بہرحال یہ محبت کی باتیں آگے چلے گی اور میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا چاہتا۔ مہمان معظم کی پیشانی کے طور پر اور تھوڑا آپ لوگوں کو گرمانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور فاذکرونی۔ اور آج ایک بات کہنا چاہتا، میں چاہتا یہ تھا کہ یہ ایک فکرہ میں کسی اور مجلس کے لیے محفوظ کروں۔ بریڈی صاحب یہ آپ کی نظر کرتا ہوں یہ فکرہ، اور یہ بڑا ایک غور طلب بات ہے۔ قرآن کی ہر آیت جا کے یہ کہتی ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے ان کا کوئی وجود ضرور ہے، جن کے ساتھ خدا ہے جی۔ اب سامنے چھری ہے، رات کی بات، سامنے چھری ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا پرواہ نہیں، چھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، میں صابرین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا گروہ تلاش کرنا ہوگا، کوئی ایسا گروہ تلاش کرنا ہوگا جو صابرین ہوں گے، صابرین ہوں گے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے میں خدا کے ساتھ ہوں، ہر انسان کی یہ طلب ہے میں خدا کے ساتھ ہوں، میں خدا کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو بندہ پرور جب تیری خواہش یہ ہے میں خدا کے ساتھ ہو جاؤں، خدا نشان جو بتاتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں، تو پھر کوشش کرو نا۔ تو ان مجلسوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ صابرین کی نشاندہی ہو جائے اور آپ کو خدا تک پہنچنے کی آسانی ہو جائے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ 10 منٹ ہو گئے میرے، لہذا میں 3 منٹ سے اور مزید اوپر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک درود آپ پڑھ دیتے۔ تو برادران عزیز، فاذکرونی، میں اس کی گرامیٹیکل بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ کبھی فاروق کشمیری صاحب کر دیں گے میری جگہ۔ اور مگر کمال کی بات یہ ہے جی، یہ میں ضرور
آپ کو کسی مجلس میں بتاؤں گا. اللہ نے اس آیت میں 2 لفظ استعمال کیے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ریسیپروکل ہے. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. خدا جسے یاد کرتا ہے اس کی اس طرح کی ذکر باقی رہتا ہے, اس کا اس طرح سے ذکر باقی رہتا ہے. شب گزشتہ کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے, میرا وہ جملہ ذرا ذہن میں لائیے اور پھر لطف لیجئے. 60,000 کی فوج نام و نشان نہیں ہے, اور 60,000 میں سے اکیلا نکل کے آیا تھا. تاریخ اسے گم نہیں کر سکی. بس جسے تاریخ گم نہ کر سکے سمجھ لو خدا ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں مزید بات آگے بڑھے گی. ابھی ذرا آپ حافظ صاحب کے مزاج شناس ہو جائیں, ان کے حلقہ ارباب ذوق میں داخل ہو جائیں, کوئی بات اور آگے بڑھے. تو میرے بزرگوں, جب ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ میں خدا کے ساتھ ہو جاؤں, میں خدا کے ساتھ ہو جاؤں, تو پھر نشاندہی کر دی خلیل الہی کے بیٹے نے. چھری دکھا کر کہا تھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اور تیری بتا کیا رائے ہے. اور یہ کہا بیٹے نے, بابا جان یہ کام فوراً کر ڈالیے. کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کر ڈالیے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ آپ مجھے ذبح کرتے وقت صابرین میں پائیں گے. مجھے صابرین میں پائیں گے. تو صابرین وہ ہیں جنہیں موت ڈرا نہ سکے, صابرین وہ ہیں جنہیں موت دھمکا نہ سکے, اور صابرین وہ ہیں جنہیں کوئی تکلیف کوئی دکھ ڈرا نہ سکے. آج کے موقع کی بات نہیں, میں صرف ایک جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کر کے میں ممبر کو خالی کرنا چاہوں گا. وہ صابرین کا وہ گروہ جو نظم و ضبط کی انتہا اور معراج کمال پہ تھا, مگر آپ یہ بتائیے ہنگام ہو, چاروں طرف فوج ہو, اور کم فوج نہیں, 15 یونٹ 60,000 کی باقاعدہ فوج. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک طرف وہ آہن گر لگے ہوئے تھے جو نال بندیاں, گھوڑوں کی نال بندیوں کے لیے نال تیار کر رہے تھے, اور ایک طرف آہن گروں کی ایک فوج تیر تیار کر رہی تھی, اور ایک طرف آہن گروں کی ایک پوری فوج اسلحے جنگ بھالے اور یہ سب تیار کیے جا رہے تھے. یہ اتنے انتظامات ایک طرف, اور ایک طرف مٹھی بھر انسان, اور وہ کہ اتنے اسلحہ اور اتنے ساز و سامان کے باوجود وہ خائف اور ترساں تھے, اور ادھر ہر آدمی اپنے مقام پر ایک کوہ گراں کی حیثیت رکھتا تھا. یہ منظر کشی میں پھر کسی مجلس میں کروں گا, مگر مجھے یہاں صرف یہ کہنے دیجئے, ایسے موقع پر بڑے بڑے انسانوں کا زہرا آب ہو جاتا ہے. مگر حمید ابن مسلم نے ایک عجیب روایت لکھی ہے, بس وہ عجیب روایت یہ کہتا کہ میں اس ہنگام میں خوف کی اس کیفیت میں ایک میں چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ بچوں کی کیا کیفیت ہے. کہتے ہیں کہ عباس کے آنے تک بچے پانی طلب کرتے رہے, اور جب عباس شہید ہو گئے تو پھر خاموشی طاری ہو گئی. میں یہ سمجھا کہ پانی آ گیا, میں یہ سمجھنے کے لیے پانی آ گیا. کہتا ہے
نظم و ضبط جن پر قربان ہو جائے۔ وہ بچے میں نے خیام حسین کے باہر دیکھے، بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے کوزوں کو توڑ کر، اپنے اپنے کوزوں کو توڑ کر، اس یقین کے ساتھ کہ جس سے پانی مانگا جا سکتا ہے اب وہی نہیں رہا۔